وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد مشہود بھی، علم و دانش میں غیر محدود بھی. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اور ایک شاعر کہتا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. سر آفرینش بولے تو سر پہ سے چلے گیا ہوں گا ہم لوگوں کے. سر آفرینش مطلب سر مانے راز، آفرینش مانے پیدائش، پیدا ہونے کا راز. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. خرد کی شمع افروزی، جنوں کی چارہ فرمائی. زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. قابل صد احترام، قابل صد تکریم و تعظیم، قابل صد عزت بزرگان محترم، عزیزان گرامی، معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ اس وقت سیرت کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس جلسے سے اور اس جمع ہونے سے، اس پروگرام سے اللہ رب العزت بولنے والے کو اور سننے والے کو، ہم سب کو اللہ بہت زیادہ فائدہ پہنچائے، فائدہ عطا فرمائے، اور یہاں سے کچھ پیغام لے کے جانے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، زندگی بھر سنتے رہے، زندگی بھر بولتے رہے، لیکن یہ صرف سننے کا، بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہماری زندگی عمل پہ نہیں آتی. اگر زندگی عمل پہ آ گئی، زندگی میں تبدیلی آئی، زندگی میں فرق آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو ہم محسوس کرنا شروع کریں، اور وہ محبت ہمیں اللہ کے نبی، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی سے روکنے والی بنی، بچانے والی بنی، تو میرے بھائیوں پھر وہ کامیاب ہے، پھر ہمارا سننا بھی کامیاب ہے، پھر ہمارا بولنا بھی کامیاب ہے. یہ جلسوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف بولنے والا بول کے چلا جائے، سننے والے سن لے خالی، یہ مقصد نہیں ہے. آپ بھی مکمل توجہ کے ساتھ اور مکمل اچھی اپنی نیت کو بنا کے بیٹھیں. میں بھی اپنی نیت کو آپ کے سامنے بناتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس غرض سے اور اس مقصد سے بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہم آئے ہیں کہ تاکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، انقلاب آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم محسوس کریں، ہمارے نبی کی محبت میں ہمارے اضافہ محسوس ہو ہم کو. ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں. تو نیت اپنی اچھی بنائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور واپس جاتے ہوئے فرق محسوس ہوگا. اگر صرف کانوں کی لذت کے لیے سننا ہے یا صرف جلسہ وہ بس یہ نہیں ہے کہ تو تھوڑا ٹائم گزاریں گے، وقت گزاریں گے اور کچھ سن کے واپس چلے جائیں گے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. ہاں ثواب مل جائے گا، جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھیں گے ثواب ملے گا، جتنی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنیں گے ثواب ملے گا. لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے اس جلسے کا کہ آپ تھوڑا ثواب کما کے واپس چلے جائیں. جلسے کا مقصد رکھنے والے یہ سوچ کے رکھیں تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، تاکہ اس وقت کے جو حالات ہیں، اس وقت جو میرے بھائیوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یقین مانیے یہ تاریخ کا سب سے نازک دور ہے اور سب سے خطرناک دور ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. ہم اور آپ، آنے والی نسل پتہ نہیں کیسا دور دیکھے گی. ہم جو دور دیکھ رہے ہیں یہ قیامت کا دور ہے، یہ بڑا خطرناک دور ہے. یہ ایمان محفوظ ہونا مشکل ہو گیا، کردار کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا، دین کی بات سننا مشکل ہو گیا. گھنٹوں گیم کھیلنا آسان ہے، گھنٹوں سیریلز دیکھنا آسان ہے. ایک رات میں کتنے نوجوان ایسے جو مکمل ایک ویب سیریز دیکھ لیتے ہیں جو تقریباً
ایک آدھے گھنٹے کے 1 گھنٹے کا ایک سیریل بھی اگر ہوگا تو 10-10 گھنٹے 8-8 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے، لیکن دین کی بات سننے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا اس وقت بے انتہا مشکل ہو چکا ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ گیم کھیلتے گھنٹوں کھیلتے گیم، PUBG کھیل رہے ہیں بچے، نوجوان بچے گھنٹوں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر اس وقت کہا جائے کوئی انسان آ کے کہے ہمارے درمیان کہ الحمدللہ ہمارے بچے موبائل سے دور ہیں اور ہمارے بچے موبائل نہیں لیتے، موبائل استعمال نہیں کرتے، موبائل کے بغیر ان کی پرورش ہو رہی ہے، تو میرے بھائیوں دوسرے لوگ اس کو ایلین سمجھیں گے، دوسری دنیا سے آیا ہوا انسان سمجھیں گے، اس کو بولیں گے تم کون سی دنیا میں رہتے ہو۔ عوام خواص سب کا یہی حال ہے کہ ہمارے بچے کھانا تک نہیں کھاتے بغیر موبائل کے، موبائل ملے گا تو کھانا کھائیں گے، بغیر موبائل کے کھانا بھی نہیں کھاتے۔ ماں موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، جی گزوری کر رہی ہے، منت سماجت کر رہی ہے، بیٹا یہ دیکھ لو، بیٹا یہ دیکھ لو، اور وہ کوئی چیز دیکھتا ہوا کھانا کھا رہا ہے اور ماں کھلا رہی ہے اس کو۔ یہ حال اس وقت ہماری نسل کا ہو گیا۔ میرے بھائیوں یہ خطرناک دور ہے، یہ دور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے لوگ وقت نہیں نکال سک رہے۔ اس دور کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کے لیے بھی وقت نہیں نکال رہے، دین سے دور، دین کی بات سے بیزار ہو چکے ہیں لوگ۔ مسجدوں میں جمعہ کے دن مصلی نہیں آتے، خطیب اکیلا کھڑا ہوا ہے، سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیان ہو رہا ہے، اور جب بیان ختم پہ ہوتا ہے اس وقت لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے لوگ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ہماری پہچان تھی کہ مسلمان جمعہ کے دن جمعہ کے خطبات سنتا تھا، اس کا ایمان تازہ ہوتا تھا، اور وہ اگلے ہفتے کے لیے اس اپنی ایمان کی بیٹری کو چارج کر کے جاتا تھا مسجد سے۔ 1 ہفتے تک اس کے ایمان کے اندر وہ تازگی محسوس ہوتی تھی جمعہ کے بیان سے۔ جمعہ کا بیان ہی نہیں سن رہے، خطبے کے وقت میں عین خطبے کے وقت میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور دعا سے پہلے مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ مسجد میں دل نہیں لگتا، مسجد میں گھبراہٹ ہوتی ہے، مسجد میں ویسے باتیں کرتے ہیں، کوئی وحشت نہیں ہوتی، کوئی بیزاری محسوس نہیں ہوتی، کوئی۔ میرے بھائی آج تک جتنے آلے ایجاد ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اس میں سب سے خطرناک اور سب سے بڑا آلہ یہ موبائل ہے۔ اور میں جب بول رہا ہوں نا تو اس میں سب سے زیادہ غصہ میرے پاس چھوٹے بچوں کو جا رہا ہوں گا، چھوٹے بچوں کو غصہ ہونا ہے، یہ ہمارے باؤ کیا پٹی پڑھا کے جاتا کہ کیا نہیں کی جاتے وقت میں، یہ سوچ رہے ہیں چھوٹے بچے۔ نہیں میرے بچوں، آپ کے لیے نقصان ہے، زہر ہے آپ کے لیے، زہر۔ بہرحال میں اس کے اوپر بات کروں تو اسپیڈ نکل جاتی، سیرت کی بات رہ جاتی۔ تو یہ جو مجھ سے پہلے میرے اپنے محترم علماء کرام جو بول رہے تھے کہ سیرت پڑھو، سیرت کا مطالعہ کرو، سیرت پڑھو، اس سال ہم کم سے کم اس سال ربیع الاول کے مہینے میں ہم ٹارگٹ بنائیں کہ سیرت کی چھوٹی سی لیکن ایک کتاب ہم مکمل کریں گے۔ انگلش ہو تو انگلش میں، تیلگو ہو تو تیلگو میں، نہیں تو آخری درجہ رومن، اپنے واٹس ایپ کی لینگویج، موبائل کی لینگویج رومن انگلش میں تو کم سے کم ہم سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ کچھ نہیں تو چھوٹی سی کتاب، کوئی سی ہمارے حضور پڑھ لیجیے آپ، یا جو ہے نا ذکر حبیب پڑھ لیجیے حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہ کی، چھوٹی کوئی کتاب، سیرت کی کوئی کتاب اس سال ہم اپنے گھر کے اندر مکمل کریں گے۔ گھر کے بچے بھی سنیں گے، گھر کے بڑے بھی سنیں گے، گھر کی خواتین بھی سنیں گی۔ ایک کتاب سیرت کی کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ تو ہم پڑھیں، اللہ کے نبی۔ انشاءاللہ آئندہ اور تھوڑی بڑی کتاب پڑھیں گے، اس مرتبہ چھوٹی کتاب کم سے کم ربیع الاول کی نسبت سے اتنا تو ہونا چاہیے۔ آج یہ حال ہے میرے بھائیوں کہ ہم خود نہیں جانتے اپنے نبی کے بارے میں، ہم غیروں سے کیا شکوہ کریں، غیروں کے بارے میں کیا بولیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے قرید کے اس کے بارے میں معلومات کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے۔ کسی کرکٹ پلیئر سے محبت ہے تو اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ اس کا پورا اس کے اسٹیٹسٹک دیکھتے ہیں، پورے زندگی بھر کی پوری دیکھتے ہیں کہانی اس کی، بچپن کے فوٹو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے محبت ہے، بچپن کی فوٹویں دیکھتے ہیں، کتنے سنچریز مارا ہوا ہے، کتنے رن بنایا ہوا ہے، کتنے وکٹس لیا ہوا ہے، کتنے چھکے مارا ہوا ہے، کتنے فورس مارا ہوا ہے، سارا ریکارڈ گوگل پہ آ کے سرچ کرتے ہیں کہ اس سے محبت، اس سے تعلق ہے۔ ایسے ہزار لاکھوں کروڑوں محبتوں سے بڑھ کے میرے بھائیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ وہ ہیں تو ہم ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے تو ہماری رگوں میں میرے بھائیوں خون دوڑتا ہے اور ہمارے دل کے اندر دھک دھک کی آواز آتی ہے۔ اگر ہمارے نبی ہیں تو سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں کتنا شوق ہے ہم کو، کتنی معلومات ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا عرب کنٹریز کا، عرب کے کسی کالج میں، عرب کے اندر فٹ بال کا شوق ہے، جیسے ہمارے علاقوں کے اندر کرکٹ کا شوق ہے، عرب کے لوگوں کو فٹ بال کا شوق ہے۔ تو
ایک یونیورسٹی کے اندر کلاس میں اچانک کوئی دین سے تعلق رکھنے والے بہت زیادہ دینی شخصیت وہ داخل ہو گئے. استاد نہیں آیا تھا, ان سے کہا گیا کہ آپ جا کے تھوڑا جائزہ لے لیں بچوں کا. تو بڑے بچوں کی کلاس ڈگری پتہ نہیں کیا تھا, تو بڑے بچوں کی کلاس میں وہ صاحب چلے گئے. جا کے انہوں نے سوچا کہ ان کا امتحان لیں بچوں کا. سارے مسلمان, عرب کنٹری ہے, سارے مسلمان ہیں, اسلامک یونیورسٹی ہے. اور اس میں جا کے انہوں نے پوچھا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں, دیکھنی کس کو معلوم ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ اس وقت جو ہے نا برازیل کی جو فٹ بال ٹیم ہے اس کے پلیئروں کے نام کیا ہے, جو کرنٹ فٹ بال ٹیم اس وقت ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہے اس کے پلیئرس کے نام کیا ہے بتاؤ. تو کس کو معلوم ہے. وہ تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ہاتھ نہیں اٹھایا ہو, سارے کے سارے ہاتھ اٹھائے کہ ہمیں معلوم ہے. کسی سے کھڑا کر کے نام بھی پوچھا تو نام بتایا. جو ایکسٹرا پلیئر ہوتے ہیں جو بینچ پہ بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں ساتھ میں, ضرورت پڑی تو ان کو کھلایا جائے گا, ویسے پلیئروں کے نام بھی بتا دیے. پھر اس کا انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے, یہ کس کو معلوم ہے بتاؤ. عرب کنٹری, اسلامک یونیورسٹی, اور اس کے اندر وہ بچے, اور ان میں سے کوئی ایک بھی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. ایک بچے نے ڈرتے ہاتھ اٹھایا اور کہا مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے. اس سے پوچھا تم بتاؤ, تو اس نے کہا کہ ایک بیٹی کا نام فاطمہ تھا, ایک بیٹی کا نام خدیجہ تھا. یہ حالت ہے میرے بھائیوں, اور تقریباً ایسی حالت ہمارے پاس بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں, ازواج مطہرات کے نام کیا ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کے ابتدائی واقعات سناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام کیا تھے, دادا دادی کے نام کیا تھے, ہم میں سے اکثر کو نہیں معلوم اور کبھی شوق بھی نہیں ہوا معلوم کرنے کا. پھر یہ محبت کیسی محبت ہے کہ جو ہمارا محبوب ہے ہم اس کے بارے میں جاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی, سب سے بابرکت ہستی, سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیار دیا ہے اور اپنے محبوب سے پیار کیا ہے اور اپنے محبوب کا مقام و مرتبہ بتایا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو ہم سمجھ نہیں سکتے مکمل طور پہ. ہمارے پاس وہ ذہن نہیں, وہ صلاحیت نہیں, اور ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچان سکیں صحیح طریقے سے. وہ تو وہی جانتا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور جس نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے, ان کے مقام کو وہی جانتا ہے. ہاں, ہم اتنا جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد اتنا مقدس, اتنا برگزیدہ اور اتنی بابرکت ہستی ایسی کوئی دوسری نہیں ہے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے. ایک واقعے سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. بخت نصر ایک بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل کے لیے تو یہ بڑا خطرناک تھا. اس نے ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا تھا اور ہیکل سلیمانی کو برباد کیا تھا, تباہی مچائی تھی. اور ملا کہ 80,000 بنی اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو, اور اپنے ساتھ گرفتار کر کے یہ اپنے شہر بابل لے گیا اور وہاں کے قید میں ڈال دیا اور 100 سال تک قید میں ڈالے رکھا بخت نصر. یہ اس کے بعد دوسرے, اور آخر میں پھر بچ کے نکلے کچھ لوگ. وہاں پہ بخت نصر نے خواب دیکھا, اور عجیب بات یہ کہ خواب اس کے اوپر بہت زیادہ اثر کرا, مگر اس کو خواب یاد نہیں رہا. جب اٹھا تو اس کو خواب یاد نہیں رہا. اب سوچ رہا ہے کہ میں کیا خواب دیکھا تھا جس کا میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ میں نے نیند میں سوڑ گیا میں, لیکن مجھے خواب یاد نہیں ہے. تمام کاہنوں کو, جادوگروں کو, نجومیوں کو, سب کو بلا کے بٹھایا اور بٹھا کے اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں میرا خواب بھی بتانا ہے اور خواب کی تعبیر بھی بتانا ہے. خواب بھی بتانا ہے کہ میں کیا خواب دیکھا, اور اس کی تعبیر بھی بتانا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے. اب سارے نجومی, جوتشی, سب جتنے بھی جادوگر, کاہن وغیرہ تو سب پریشان ہو گئے. سب آپس میں کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر تو بتا دیں گے, خواب کہاں سے بتائیں, خواب معلوم ہوا تو ہم تعبیر بتا سکتے, خواب ہی نہیں معلوم. انہیں بول رہا خواب کی تعبیر بتا دو تو کل سب کی گردن اڑا دے. تو پہلے یہ بادشاہ ویسے ہی تھے, بادشاہوں کی ضد ویسی تھی, ہٹ درمی ویسی تھی, ان کا مزاج ویسی تھا کہ اپنی بات پوری ہوئی تو ٹھیک ہے انعام دوں گا, نہیں کرے پوری تو گردن اڑا دوں گا. اب وہ پریشان سارے کے سارے کیا جواب دیں. تو ان لوگوں میں کسی کاہن نے کہا کہ قید میں ہمارے ساتھ دانیال بھی ہے, اور دانیال اللہ کا نبی ہے, اور اللہ کے نبیوں میں خواب کی تعبیر بیان کرنے والے جو انبیاء گزرے ہیں جن کا ایک خاص مقام تھا خواب کی تعبیر کا, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام, قرآن مجید میں ان کے خواب کی تعبیر ہے بیان کرنے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. ایسے ہی دانیال علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ خوابوں کی تعبیر بہترین بیان کرتے ہیں.
تو لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا اللہ کا، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، تو بتائے اب بلاؤ اس کو دانیال کو، اللہ کا نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، یہاں پہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ دانیال نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم کیا بتائیں، قید میں ہمارے ساتھ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ اس کو بلائیے اور اس کو بلا کے خواب پوچھیے اور خواب کی تعبیر بھی پوچھیے، اگر وہ نبی ہوگا تو بتا دے گا۔ چنانچہ دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا، دانیال علیہ السلام آئے تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ ہم نے سنا ہے تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، اگر تم نبی اپنے آپ کو کہتے ہو اور سمجھتے ہو تو بتاؤ ہم نے کیا خواب دیکھا تھا اور ہمارے خواب کی تعبیر کیا ہے، خواب بھی بتاؤ تعبیر بھی بتاؤ۔ تو دانیال نے فرمایا کہ میں بھی تیرا خواب بھی بتاؤں گا اور خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ پھر فرمایا تو نے خواب دیکھا، خواب کے اندر تو نے ایک بت دیکھا ہے جو بت زمین پہ کھڑا ہوا ہے اور جس کے 2 ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ مشرق میں ہے ایک ہاتھ مغرب میں ہے، اور وہ اتنا لمبا ہے کہ زمین پہ اس کے پیر ہیں اور آسمان تک اس کا سر ہے، اور وہ پھونک مار رہا ہے اور اس کی پھونکیں پوری دنیا کے اندر منہ سے نکلنے والی لپٹیں اور گندگی اور بدبو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اس کی۔ اچانک تو خواب میں دیکھتا ہے کہ عرب کی سرزمین سے پتھر آتا ہے اور پتھر آ کے اس کے سر میں لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر پاش پاش ہوتا ہے اور اس کا جسم ٹوٹ کے ٹکڑے ہو کے زمین پہ گرتا ہے، اور جب وہ زمین پہ گر کے ختم ہوتا ہے اس کا جسم، تو جس جگہ اس کے پیر تھے وہاں سے ایک روشنی پھوٹتی ہے جو پوری ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ یہ ہے تیرا خواب۔ تو ایک دم چمک کے اپنی جگہ سے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے بالکل سچ کہتے، مجھے یاد آ گیا میں نے یہی خواب دیکھا تھا، سچ کہتے، تعبیر بتاؤ تعبیر بتاؤ۔ تو پھر میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب عرب کی سرزمین سے نبوت کا نور ظاہر ہونے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین سے ظاہر ہوں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، اور یہ جو بت تو نے دیکھا تھا یہ بت قیصر و کسریٰ کے بت ہوں گے۔ قیصر و کسریٰ جو اس زمانے کی سپر پاور اور اس زمانے کی طاقت، اس زمانے کی مادیت کی طاقت اور اس زمانے میں کفر کی طاقت، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے اس بت کو توڑیں گے اور اس جگہ سے ایمان کی روشنی پھوٹے گی اور پوری دنیا کے اندر پھیلے گی۔ یہ خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے بتائی، اور میرے بھائیو یہی ہوا، ایسے ہی ہوا کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف آپ نبوت کا اعلان آپ نے فرمایا، بلکہ اس کے بعد آپ نے ایک ایسی جماعت، ایسی امت تیار کی جن کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لرزتی تھیں اور بڑی بڑی سرزمینیں ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے قدموں کو چومتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، ہر نبی نے تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے نبی شان والے، ہمارے نبی عظمت والے، ہم ان کی عظمت کو مکمل تو نہیں سمجھ سکتے، مگر جتنا سمجھ سکتے وہ اتنا سمجھ سکتے کہ سب سے عظیم انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی ہے۔ خاص طور پہ جتنی بڑی بڑی کتابیں آئی ہیں، توریت، زبور، انجیل، تمام کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، بلکہ وہ کتابیں جو آسمانی کتابیں نہیں مانی جاتی، پہلے زمانے کے لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ ان سے بھی کروایا ہے، اور ہندوؤں کی اور غیر مسلموں کی وہ کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ ان کے خود بڑے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کل کی اوتار جس کو کہتے ہیں وہ لوگ، یعنی پوری دنیا کا سب سے بڑا انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، شیس علیہ السلام سے فرمایا آدم علیہ السلام نے کہ شیس تقوی اختیار کرو، اور دیکھو جب بھی اللہ کا ذکر کرنا محمد کا ذکر ساتھ میں ضرور کرنا۔ انہوں نے پوچھا محمد کون ہے؟ تو فرمایا جب میری آنکھ کھلی تھی اور میرے جسم میں روح ڈالی گئی تھی، میں نے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم نے کہا میں جنت میں گھوما ہوں، جہاں جہاں جنت میں میں گیا ہوں ہر جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگے میں نے اس نبی کا نام، اور اس نبی کا نام میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے، طوبا کے پتوں پہ، سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ میں نے یہ نام لکھا ہوا دیکھا ہے محمد۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ کہتے ہیں کہ آدم کے لیے خلد بری میں طوبا پہ لکھا ہوا ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نام کی
لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیس علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ میری نسل میں میرے بعد پیدا ہونے والا نبی ہے، اور یہ نبی ایسا ہے کہ اس کا نام میں نے ہر جگہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنے عظیم الشان نبی بھیجا اللہ نے سب سے آخر میں، لیکن فیصلہ کیا بھیجنے کا سب سے پہلے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کا علم میرے بھائیوں، اللہ کا علم لامحدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ آج جو ہونے والا ہے اللہ ہمیشہ سے جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، اور آج سے 10 کھرب سال کے بعد جو ہونے والا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے دنیا کو بسانے کا بنانے کا فیصلہ فرمایا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ نشر الطیب میں کتاب ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ، اس میں شروع میں لکھی ہے یہ حدیث، فرماتے ہیں کہ پوچھا جبرائیل سے تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کتنی ہے وہ تو نہیں معلوم، البتہ اتنا معلوم ہے کہ ایک ستارہ نکلا کرتا ہے 70,000 سال میں ایک ستارہ نکلتا ہے، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 70,000 سال میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے حضور ایک روشنی ظاہر ہوتی تھی، اس روشنی کو، اس ستارے کو، اس نور کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل وہ میرا نور تھا جو ظاہر ہوا کرتا تھا، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا، میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ اب اس کو اگر آپ حساب کر کے دیکھیں گے تو تقریباً بنتا ہے 5 ارب 5 کروڑ سال بنتے ہیں، 5 ارب 5 کروڑ سال۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر تقریباً اتنی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا بنانے سے پہلے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں نے کہا مبارک ہے وہ سینے جو اس کو یاد کریں گے، محفوظ کریں گے، اور مبارک ہے وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ 2000 سال پہلے اللہ نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، یعنی اس امت کو اور اس امت کے لیے اس نبی کو اور اس نبی کے واسطے پوری کائنات کو بنانے کا فیصلہ میرے بھائیوں بہت پہلے اللہ رب العزت نے کر لیا تھا۔ کئی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا، تمام انسانوں کو جمع فرمایا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کہا تھا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ سارے پہلے خاموش تھے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلا، تو پھر اس کی آواز کے بعد ساروں نے اپنی آواز ملائی اور کہا ہاں کیوں نہیں، پہلے آپ نے کہا سب سے۔ انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے وعدہ لیا کہ میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، کیا تم اس نبی کی نبوت پر ایمان لاتے ہو، لانے کا ارادہ کرتے ہو؟ میں تم کو کتاب دوں گا، نبوت عطا کروں گا، مگر شرط یہ ہوگی کہ ایک نبی تمہارے بعد آئے گا، تمہیں اس نبی پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد کا وعدہ بھی کرنا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اقرار کیا، کہا ہاں ہم کرتے، ہم وعدہ کرتے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد اقرار لے کے نبوت عطا فرمائی۔ تمام نبی ہمارے نبی پہ ایمان لائے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ تمام انبیاء کے لیے بھی، اور اس کو اللہ رب العزت نے معراج میں ثابت کیا ہے کہ معراج کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اور اللہ نے تمام انبیاء کا آپ کو امام بنایا ہے۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، سیرت کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، جب سیرت پڑھیں گے آپ کو علم ہوگا، تو پھر آپ کو حقیقی محبت ہوگی، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ محبت کیسے ہوتی ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، اور محبت کا مطلب کیا ہے۔ محبت کا مطلب زبان سے بولنا نہیں ہوتا، محبت کا مطلب خالی چیخنا چلانا نہیں ہوتا، محبت کا مطلب صرف نعرے لگانا نہیں ہوتا، محبت کا مطلب ہوتا ہے محبوب کی منشا کو پورا کرنا، محبوب جو چاہتا ہے آپ اس کی چاہت کو پورا کرنا، اس کا نام ہے محبت۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے پانی پلاؤ، اور بیٹا کہتا ہے امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے مگر میں آپ کو پانی نہیں پلاؤں گا، یہ محبت تھوڑی ہے۔
ماں کہتی ہے بیٹا سر میں بہت درد دے رہا ہے، آؤ تھوڑا سر دبا دو، اور بیٹا موبائل لے کے گیم کھیل رہا ہے، کہتا ہے امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے مگر میں سر نہیں دباؤں گا۔ یہ تھوڑی محبت ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا مجھے بہت تکلیف ہے، باہر جا کے گولی لے کے آؤ دواخانے سے، میڈیکل سے، اور بیٹا کہے کہ ابو مجھے آپ سے بہت محبت ہے مگر میں آپ کے لیے گولی نہیں لاؤں گا۔ یہ محبت نہیں ہے نا میرے بھائیوں۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا امتی اگر مجھ سے محبت ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے دکھا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی محبت ہے، نماز نہیں پڑھوں گا مگر میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ محبت بہت ہے، بہت ہے۔ کبھی ریالی نکالنے کی نوبت آئی تو سب سے آگے میں رہوں گا، ہنگامہ کرنے کی نوبت آئی تو سب سے پہلے میں جاؤں گا، چیخوں گا، چلاؤں گا، نعرے لگاؤں گا، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، نمازیں نہیں پڑھوں گا، مسجد آباد نہیں کروں گا۔ محبت بہت ہے میرے بھائیو۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کے نام پہ دھوکہ ہے، یہ محبت کے نام پہ صرف کذب بیانی ہے۔ محبت عمل مانگتی ہے، محبت چاہتی ہے کہ آپ اس کو ظاہر کریں، وہ ظاہر ہو، ظاہر کرنا آپ نہیں بھی چاہے تو ظاہر ہوتی، وہ ہے محبت۔ ہمارے صرف زبانی دعوے ہیں میرے بھائیوں، یقین مانیے ہماری محبت اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ ہماری محبت ہم سے روزانہ 100 مرتبہ درود نہیں پڑھاتی، 100 مرتبہ درود نہیں پڑھتی۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا، وہ میرے قریب ہوگا۔ فرمایا جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تم جو درود پڑھتے ہو وہ درود میری محفل میں فرشتے لے کے آتے ہیں، میرے پاس فرشتے لے کے آتے ہیں۔ اور امتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور دعویٰ محبت کا بہت ہے، اور کوئی دوسرا کچھ بول دے تو برداشت نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے اپنے گریبان میں منہ جھانک کے دیکھ، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ، جھانک کے دیکھ کہ تیرا عمل خود اللہ کے نبی کو کتنی تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ میرا اپنا عمل، سنتوں سے محبت نہیں، نبی کے طریقوں سے محبت نہیں، نبی کے بالوں سے محبت نہیں، نبی کے لباس سے محبت نہیں، نبی کے انداز سے محبت نہیں، نبی کے سلوک، گھر والوں کے سلوک سے محبت نہیں، نہ نبی کے کھانے کے طریقے پسند، نہ پینے کے طریقے پسند، نہ بات چیت کے طریقے پسند، زندگی گزارنے کا نبی کا کوئی طریقہ پسند نہیں، سارے طریقے دشمنوں کے پسند، جو نبی کے دشمن ہیں ان کے پسند ہے، اور دعویٰ ہے محبت کا کہ ہاں ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت ہوتی، مسلمانوں سے نفرت نہیں ہوتی، مسلمانوں سے دل میں کینہ اور بغض بھرا ہوا نہیں ہوتا۔ آج ایک مسجد کے مصلیوں کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور دعویٰ ہے محبت کا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اپنے امام سے نفرت کرتے ہیں، امام کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں، ہر بڑے کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں ہم، کسی عالم کی کوئی تعریف کرے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، عالم چھوڑو کسی کی بھی تعریف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہر انسان ایک ایسے خول میں زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ہیرو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہی اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہی نیک اور پارسا اور متقی سمجھتا ہے، اور ہر ایک کو گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ محبت کی زبان تو ہم سیکھے ہی نہیں، محبت سے بات کرنا نہیں سیکھے ہم کسی سے۔ نفرت نفرت نفرت، بغض، کینہ، حسد، جلن، برداشت ہی نہیں ہوتا کسی کی تعریف ہمارے سامنے۔ اگر کوئی کسی کی تعریف ہمارے سامنے آگے کرے ہم فوراً مگر لگائیں گے۔ صحیح بات ہے، مگر آپ کو نہیں معلوم، ان کے بارے میں نہیں معلوم، یہ بولیں گے فوراً ساتھ میں بولیں گے۔ یہ ہمارا مزاج ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ کے نبی کی امت ہے جس کو اللہ کے رسول نے خون پسینہ ایک کر کے جوڑا تھا، اپنے دندان مبارک شہید کرا کے یہ امت تعمیر کی تھی، اس امت کو بنایا تھا۔ آج اس امت کا یہ حال ہے کہ کسی کا دل کسی سے ملتا نہیں ہے، کوئی کسی سے ملتا نہیں ہے، ہر ایک سے بس کینہ بغض بھرا ہوا ہے۔ اچھا گمان رکھنا تو تصور کی باتیں ہو گئی، بدگمانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، بدگمانیاں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ عاجز بیان کرے گا ضرور آپ کے سامنے، اس لیے کہ موقع ہے، تھوڑا کچھ حصہ سیرت کا ضرور آپ کے سامنے بیان کروں گا، مگر صرف سن لینا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے پیغمبر ہے، محبت لے کے دنیا میں آئے ہیں۔ ہر امتی بھی محبت، سراپا محبت بننا چاہیے، سراپا محبت بننا چاہیے۔ اور اس وقت ہمارے ملک کے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم میرے بھائیوں نفرتیں اور کدورتیں اپنے دلوں سے نکالیں، کدورتیں اپنے دلوں سے مٹائیں ہم۔
ماحول بہتر بنائیں، ہم اخلاق کا ماحول بنائیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھی بننے کی کوشش کریں۔ آج اس وقت حالت یہ ہے، میرا کام، میرا فائدہ، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، بس یہی میری زندگی ہے۔ میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم سنتے تھے کہ کوئی مسلمان بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ جا کے شادی کر لی، تڑپ جاتے تھے لوگ، لیکن اتنی کثرت ہو گئی ہے ایسے واقعات کی کہ اب سن کے اس کو صرف واٹس ایپ پہ سرسری نظر ڈال کے پوری خبر بھی نہیں پڑتا، انسان اس کو اسکرال کر کے اوپر کر دیتا ہے، ختم ہی ہو گیا۔ ایسی نفرتیں ہمارے درمیان ہیں میرے بھائیوں کہ 20 کروڑ مسلمان اگر کہیں رہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 20 کروڑ مسلمان نہیں ہے، 20 کروڑ ایک جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ بے ضمیری، مردہ دلی، یہ ہمارے نبی نہیں سکھائے تھے بھائی۔ ہمارے نبی تو جوڑ کے گئے تھے، ہمارے نبی تو دلوں کو جوڑ کے گئے تھے، ہمارے نبی محبت کرنا سکھائے تھے، نفرت کرنا نہیں سکھائے تھے۔ ہمارا الٹا حال ہے میرے بھائیوں۔ تعلق آپس میں اچھا بنائیں، بہتر تعلق بنائیں، اخلاق کے روابط رکھیں، جو سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اچھا ماحول بنائیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت میرے بھائیوں مسلمانوں کو اچھا ماحول بنانے کی ہے۔ یاد رکھیں صرف بیانوں سے زندگیاں نہیں بدلتی، لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں ماحول سے۔ ہم نے اپنے محلے کا ماحول، اپنی مسجد کا ماحول ایسا بنائے کہ ہماری مسجد سے، ہمارے محلے میں جتنے نوجوان ہیں وہ سارے کے سارے نوجوان اس ماحول کا حصہ بنے، قریب آئیں، امام صاحب کے ساتھ وقت گزاریں، مولانا کے ساتھ وقت گزاریں، تھوڑا عالم صاحب کے ساتھ ہفتے میں ایک آدھا دن مل کے بیٹھیں، مسئلے مسائل پوچھیں، اپنے عقیدے درست کریں، اپنا قرآن صحیح کریں، اپنی نماز صحیح کریں، معلوم کریں، کوئی ڈاؤٹ دل میں ہے تو معلوم کریں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ڈاؤٹس لے کے زندگی گزار رہے ہیں، ایمان نہیں رہا۔ اگر ایمان میں شک پیدا ہوتا ہے ایمان باقی نہیں رہتا، ایمان یقین کا نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الایمان هو الیقین کلہ، ایمان سراپا یقین کا نام ہے، شک کا ایک بیج بھی اگر اس کے اندر پڑ گیا ایمان باقی نہیں رہتا۔ کتنے شکوک و شبہات اپنے ذہن میں لے کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی جا کے کسی عالم سے سامنے بیٹھ کے پوچھیے کہ میرے کو یہ شک ہے، یہ شک ہے، یہ شک ہے، تقدیر کے بارے میں میرے یہ شکوک ہیں، آپ ذرا صحیح کر دیجئے، مجھے ڈر ہو رہا ہے۔ اور معارف الحدیث کے شروع میں تقدیر کا بیان ہے، تو عصر کے بعد میں پڑھ رہا تھا تقدیر کا بیان، اس کے بعد جو ہے ایک نوجوان مل کے کھڑے ہو کے رو رہا ہے، زاروں قطر رو رہا ہے۔ بولے کیا ہوا بھائی، بات بولو کیا ہے؟ بولا مولانا میرے کو ڈر ہے کہ میں کافر ہو گیا کیا، کافر ہو گیا کیا۔ میرے کو بہت زمانے سے تقدیر کے بارے میں الٹے سیدھے شکوک و شبہات آتے تھے، آج پڑھے تو جو نا سمجھ میں تھوڑا تھوڑا آ رہا، پورا تو نہیں سمجھ میں آیا، تھوڑا تھوڑا آ رہا، مگر اتنا سمجھ میں آ رہا کہ تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور مجھے ڈاؤٹ ہے تو میں کافر ہو گیا کیا، میرے کو ڈر ہو رہا، میرے کو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، میری حالت خراب ہے میری اس وقت۔ تو میں بتایا کہ تمہارے آنکھوں میں جو آنسو ہیں اور تمہارے اوپر جو ڈر کی کیفیت ہے یہ بتاتی ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ اگر ایمان نہیں ہوتا تو تمہارے کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا، یہ احساس خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ آپ جو رو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، یہ ڈر بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ ہاں بیٹھو، ساتھ میں بیٹھیں گے، تفصیل سے سمجھاؤں گا، سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ سمجھ میں نہیں بھی آیا تب بھی ایمان پکا رکھنا ہے۔ بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ جو بولے وہ کرنا ہے، اپنے کو وہ کہیں کو کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ چھوڑ دے، اللہ نے جو کہا ہمیں وہ کرنا ہے بس۔ تو ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو شکوک و شبہات لے کے زندگی گزار رہے ہیں لیکن مل کے ساتھ میں بیٹھتے ہی نہیں۔ میرے بھائیو ماحول بنانا ضروری ہے، ماحول سے انسان بنتا ہے۔ ماحول اگر خراب ہے آپ کتنی بھی محنت کر لیجئے وہ انسان نہیں سدھر سکتا، نہیں بن سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کا ماحول بہتر کریں۔ علماء کرام، حفاظ نظام، نوجوانوں سے دوستی کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو اپنے قریب کریں۔ وہ ہم سے دور ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مولانا بہت بڑی شخصیت ہے، ہم کہاں ان سے دوستی کر سکتے بھائی مولانا بھی آپ کے جیسے انسان ہیں، آپ قریب آ سکتے ہیں، دوستی کر سکتے ہیں۔ یہ دوستی آپ کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی اگر آپ علماء سے دوستی کریں گے، اماموں سے دوستی کریں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے سلسلے میں اور سیرت کے سلسلے میں ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عظمت شان عطا فرمائی۔ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو بنانے کا فیصلہ فرمایا، بلکہ آپ کو تخلیق فرمایا اور بھیجا سب سے آخر میں، اور آخر میں بھیجا تو سب کا امام بنا کے بھیجا، اور ایسا بنا کے بھیجا کہ قیامت تک ان کی سیرت کی حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی کی عظمت ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت محفوظ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان، کوئی چھوڑو، آپ خود آپ سے درخواست ہے کہ مجھ سے بھی اگر کہا جائے کہ میں پیدا ہوئے جب سے اب تک کے اپنے حالات میں لکھوں تو میں پورا نہیں لکھ سکتا، پورا نہیں لکھ سکتا۔ یہ اس لیے کہ من جانب اللہ نہیں ہے اس کا انتظام، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت کو ایسے محفوظ کیا کہ ایک عیسائی رائٹر، اس کا نام آئزک موسیس تھا، یعنی اسحاق موسیٰ، بعد میں نام بدلا انہوں نے۔ عیسائی رائٹر کو بہت بڑا محقق مورخ تھا، اس کو تیار کیا گیا کہ تم محمد اور ان کے صحابہ کے اوپر کچھ لکھو، یعنی کرٹیسائز کرو، اعتراض کرو، کچھ لکھو۔ تو اس نے لکھنا شروع کیا کتاب، اس کے لیے ریسرچ کرنا شروع کیا، کتاب پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی کی سیرت ایسی ہے کہ جو انسان پڑھے گا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ پڑھنا شروع کیا۔ ایک عیسائی رائٹر نے لکھا ہے نا، دا 100 بک لکھی ہے، سب سے پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھتا ہے، حالانکہ ہے عیسائی۔ تیسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا اس نے، پہلے نمبر پہ محمد، دوسرے نمبر پہ نیوٹن، تیسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام نام لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں، آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ میں عیسائی ہونے کے باوجود، عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہونے کے باوجود میں نے عیسیٰ کا نام پہلے نمبر پہ کیوں نہیں رکھا اور محمد کا نام پہلے نمبر پہ کیوں رکھا؟ آپ کو تعجب ہوگا۔ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو دینی شخصیت ملے گی تو وہ دنیا میں فیل ہوگی، اور دنیا کی شخصیت ملے گی تو وہ دین میں فیل ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام روحانی شخصیت ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے کے نہیں گئے۔ وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے لیکن محمد ایسی ہستی ہے کہ وہ بوتھ سائڈ، دونوں سائڈ، یعنی دین کے اندر بھی وہ نمبر 1 ہے اور دنیا کے اندر بھی اتنی چھوٹی سی مدت میں ایسی زبردست حکومت اور سلطنت کی داغ بیل ڈال کے گئے ہیں، اور ایسا نظام پیش کیا ہے ایسے لوگوں کے درمیان جو عرب کے جاہل تھے اور اتنے خطرناک لوگ تھے، ان کے درمیان ایسا زبردست نظام پیش کر کے گیا ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں، اسی وجہ سے میں محمد کا نام سب سے پہلے لکھنے پہ مجبور ہوں۔ میں بتا رہا تھا وہ اسحاق آئزک موسیس کے بارے میں کہ اس نے اللہ کے نبی کی سیرت کو تنقیدی نگاہوں سے پڑھنا شروع کیا، مگر تھوڑے دن میں اس کے ذہن کے کیا کہتے ہیں آپ، رستے بدل گئے، سوچ کے رستے بدل گئے، نظریہ بدل گیا اس کا سوچنے کا۔ اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے کتاب لکھی ہے، بہترین کتاب لکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے میرے بھائیوں، جو پڑھتا ہے متاثر ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتاب نہ ہم پڑھے سیرت، نہ ہم نے کسی کے سامنے پیش کی ہے، اور اب تو ہمارا یہ حال ہے کہ عملی طور پہ، پریکٹیکلی طور پہ بھی ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سکھائے ہوئے اخلاق نہیں ہیں، یعنی عملی طور پہ بھی ہم کوئی نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے۔ ہم ایسے کہ ہم کو دیکھ کے دوسرے لوگ اسلام کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتے۔ ہمارے معاملات خراب ہیں، کاروبار کی جگہ پہ ہمارا لین دین خراب ہے، بیوی بچوں کے